رونے کی آواز سن کر آزاد نے آنکھیں کھولی تو صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سیٹ سے ٹیک لگائے کب آنکھ لگی آزاد کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سر موڑ کر اس نے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو حنین اس کی جیکٹ پہنے ہوئے دونوں پاؤں سیٹ کے اوپر رکھے رونے میں مصروف تھی۔ کیا مسئلہ ہو گیا تمہارے ساتھ صبح صبح؟ صبح ہوتے ہی اس کی روتی شکل دیکھ کر آزاد جی بھر کر بیزار ہوا تھا۔ جتنی پیاری شکل کی وہ مالک تھی اتنی ہی گندی شکل بنا کر وہ روتی تھی۔ نہ ہی میں تمہیں اپنا مسئلہ بتا سکتی ہوں نہ ہی تم کچھ کر سکتے ہو، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ پلیز، حنین نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور آنسو پہنچنے لگی۔ سوسو؟ وہ حنین کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہوا بولا، کیونکہ جس طرح وہ بے بسی شو کر رہی تھی اس کی بات سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، ورنہ صبح صبح اسے اور کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اظہار کی بات سن کر حنین بلا وجہ شرمندہ ہونے لگی۔ وہ اس بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے مزید رونا آنے لگا کہ وہ کہاں پھنس گئی تھی اور 3 گھنٹے سے وہ کس اذیت میں مبتلا تھی اور برداشت کرنے کے سوا کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی، اور اب تو اس سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ رات کو آدھی پانی کی بوتل چڑھا جاؤ؟ ایسا تو ہونا ہی تھا نا پھر؟ اظہار بظاہر افسوس کرتا ہوا بولا تھا، مگر اس کی شکل دیکھ کر کہیں سے ہی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی افسوس ہو رہا ہے۔ حنین کو مزید رونا آنے لگا تو وہ بولا، اچھا رو تو نہیں نا یار، یہ پکڑو پانی کی بوتل اور وہاں اس سائڈ پر جاؤ۔ اظہار نارمل انداز میں اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتا ہوا اسے جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یوں اس طرح کھلے میں کر لوں؟ حنین نے رونا بھول کر غصے میں اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں تو تم کیا چاہتی ہو یہاں کار میں؟ اظہار حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، شٹ اپ، تمہیں تو ذرا بھی تمیز نہیں کہ لڑکیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ حنین اس کے بولنے پر ایک دم بولی تھی، مگر اظہار کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر ایک دم نرم پڑ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ ایک لڑکی اس طرح یوں باہر بھلا کیسے؟ اظہار کو اپنی طرف غصے میں دیکھ کر اب وہ آرام سے بولی تھی، کیا معلوم وہ اس کو اپنی کار سے ہی اتار دے اور دوبارہ اسے اپنی جیکٹ چھین لے۔ تو میڈم میں تمہارے لیے یہاں پر واش روم کہاں سے ارینج کروں بتاؤ؟ تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، ویسے بھی یہ تمہارا مسئلہ ہے اور کافی ذاتی قسم کا مسئلہ ہے، مگر دھیان رکھنا کہ میری کار خراب نہ ہو۔ آزاد اسے وارننگ دیتا ہوا لاپرواہ انداز میں دوبارہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جس پر حنین کو دوبارہ رونا آنے لگا۔ اف! اس کے رونے پر آزاد ایک دفعہ پھر بیزار ہوا اور ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑ کر کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ چلو نکلو، فوراً میری کار سے باہر نکلو۔ اب وہ حنین کی سائڈ کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بولنے لگا، اچھا نا سوری، اب نہیں روؤں گی میں۔ حنین اس کو سیریس موڈ میں دیکھ کر روتی ہوئی بولی تھی، میں نے کہا باہر نکلو۔ اب کی بار وہ غصے میں حنین کو آنکھیں دکھا کر بولا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حنین کو کار سے باہر نکلنا پڑا۔ اب وہ حنین کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کرتا جھاڑیوں کے اندر کی طرف اسے لے گیا۔ حنین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بمشکل ہی اس کے ساتھ چلنے پر مجبور تھی۔ سنو، وہ جو بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے جاؤ جلدی۔ اظہار 10 قدم دور ایک بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے آرڈر دینے لگا اور ساتھ ہی اس کے پانی کی بوتل بھی تھمائی۔ اور تم؟ میں یہیں کھڑا ہوں۔ آزاد اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن اگر دوبارہ سے کوئی سانپ یا پھر کوئی… ہنی 5 منٹ کے اندر واپس آؤ، میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، بول رہا ہوں نا میں۔ آزاد غصے سے اسے بولا تھا۔ حنین نے درخت کے پیچھے جاتے ہوئے دوبارہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو آزاد اس دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد آزاد نے اونچی آواز میں پوچھا، کیا تم سو گئی ہو؟ خاموشی سے ویسے ہی کھڑے رہو۔ آزاد کو حنین کی آواز سنائی دی تو وہ بولی، ہنی ڈیر، تم کون سے کاموں میں لگ گئی ہو؟ جلدی کرو نا۔ کیا تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے مسٹر؟ حنین نے پھر جھنجھلا کر کہا تھا۔ ہاں تو کیا سیلاب لے کر آنا ہے تمہیں اس جگہ پر؟ آزاد وہاں پر کھڑا بیزار ہوتا ہوا دوبارہ بولا تھا، کیا تم ہر دوسری لڑکی سے اسی طرح بات کرتے ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں؟ اچانک حنین اس کے سامنے آ کر بولی تو اظہار ایک بار پھر غصے میں اپنے سامنے کھڑی اس احسان فراموش لڑکی کو گھورنے لگا جو اپنا مطلب نکالنے کے بعد ایک دم چوڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں اپنے گھر کے لیے واپسی کرنی ہے یا پھر اسی جگہ پر سڑنا ہے؟ بولو۔ اظہار حنین کو اس کے لہجے کی سنگینی کا احساس دلاتا ہوا بولا تھا، نہ تو تمہاری کار ٹھیک ہے اور نہ تمہارا موبائل ٹھیک ہے، پہلے تم اپنی مدد خود تو کرو اور یہ پکڑو اپنی جیکٹ۔ حنین نے جیکٹ اتار کر اس کی طرف اچھالی اور وہاں سے جالنے لگی۔
میری تازہ تازہ رائے تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم ایک احسان فراموش اور موقع پرست لڑکی ہو۔ آزاد اس کے پیچھے آتا ہوا بولا تھا۔ ہاں، اور میرا بھی اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو کسی لڑکے کے سامنے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہنین اس کو دیکھتے ہوئے بولی تو آزاد اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے 14 طبق روشن نہیں کر سکا۔ اتنے میں انہیں ایک کار کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں ہی وہاں سے باہر کی سائڈ نکلے۔ تھینک گاڈ! ہنین کو دور سے کوسٹر آتی دکھائی دی جس میں وہ مزنہ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ آزاد کو اگنور کر کے کوسٹر کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے لگی۔ آزاد اپنی جیکٹ ہاتھ میں پکڑا وہیں کھڑا ہنین کو خوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ہنی ڈیئر، میں چاہوں گا کہ تم مجھے یہاں سے جا کر بالکل نہ بھولو، بلکہ اپنے دماغ میں محفوظ رکھو۔ آزاد ہنین کو دیکھتا ہوا نہ جانے کیوں یہ بات کہہ گیا۔ تم کہیں سے بھی اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یاد رکھا جائے مسٹر۔ ہاں، تمہاری شکل یاد آ جائے تو اس وقت صرف ایک لفظ دماغ میں آ سکتا ہے، اور وہ ہے بدتمیز انسان۔ ہنین رات سے اب تک کے سارے احسانات بھلا کر بے مروتی کی انتہا کرتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کی بات پر آزاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ زندگی میں پہلی بار اپنی طبیعت سے ہٹ کر اس نے کسی لڑکی کی اتنی ہیلپ کی تھی، اور وہ پہلی لڑکی تھی جو آزاد کو اتنی باتیں سنا رہی تھی، اور اپنی نیچر کے برخلاف جا کر آزاد اس کی اتنی باتیں سن بھی رہا تھا۔ کوسٹر کے قریب آنے پر ہنین نے ایک دفعہ پھر اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ہنین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ کتنی پریشان ہو گئی تھی میں؟ تبھی تمہیں رات سے ڈھونڈ رہے ہو۔ تم کتنی بدتمیز اور لاپرواہ لڑکی ہو۔ تمہاری تمہاری وجہ سے ہم سب پریشان ہوئے۔ ابھی ہم یہاں سے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ کروانے جا رہے تھے، اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوسٹر روکنے کے ساتھ ہی مزنہ کوسٹر سے اتری اور ہنین کو دیکھ کر نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ مزنہ نے ڈر کے مارے ابھی تک نوین یا صالحہ میں سے کسی کو بھی ہنین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ مزنہ، میرے ساتھ ایک ٹریجڈی، ہنین نے مزنہ کو بتانا چاہا، تبھی آزاد ہنین کے پاس آیا اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ ہنی، کیا تم نے مزنہ کو نہیں بتایا کہ تمہیں یہاں پر مجھ سے ملنے آنا تھا؟ آزاد سنجیدگی سے ہنین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جس پر ہنین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کوسٹر میں موجود تمام افراد باری باری باہر نکل رہے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آزاد کو ایک بار پھر دوبارہ گھٹیا پن پر اترتا دیکھ کر ہنین غصے میں بولی تھی۔ ایک منٹ تم چپ کر ہنین۔ کون ہیں آپ اور آپ ہنین کو کیسے جانتے ہیں؟ مزنہ الجھتی ہوئی آزاد سے بولی تھی۔ یہ تو خود سوچنے کی بات ہے ہنی، کسی غیر لڑکے سے یوں تو ملنے نہیں آئے گی نا، وہ بھی اتنی رات کو۔ کیا مجھے اب بھی یہ بتانا پڑے گا کہ میں ہنین کا بوائے فرینڈ ہوں؟ آزاد ہنین کو احسان فراموشی کی سزا دیتا ہوا مزنہ سے بولا، جس پر ہنین صدمے سے آزاد کو دیکھنے لگی۔ وہ پہلے بھی اسے اس کی آپی کی نظروں میں مشکوک کر چکا تھا، اور اب مزنہ کی نظر میں بھی۔ ریلیکس ہنی ڈیئر، مزنہ تمہاری اچھی فرینڈ ہے اور یہ تمہاری آپی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ویسے بھی ماما ڈیڈ کو لے کر میں نیکسٹ منتھ آ ہی جاؤں گا تمہاری آپی سے ملوانے کے لیے۔ اب آزاد ہنین کے پریشان چہرے کو دیکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ مزنہ آزاد کی بات سن کر خاموش رہی۔ تم اپنی جیکٹ اور موبائل بھی وہیں چھوڑ کر آ گئی تھی؟ مزنہ ہنین کو دیکھ کر کہنے لگی۔ ہاں، ایکچولی یہ مجھ سے ملنے کی خوشی میں دونوں چیزیں بھول گئی تھی، بٹ ڈونٹ وری، میری جیکٹ رات میں میرے ساتھ ہنی نے بھی شیئر کر لی تھی۔ آزاد ہنین کو دیکھ کر مسکراتا ہوا مزنہ کا جواب دینے لگا۔ مزنہ نے سر ہلا کر واپس مڑی اور کوسٹر میں بیٹھ گئی، جبکہ ہنین اسے ابھی تک بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ارے آزاد، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہنین کو جانتے ہیں پہلے سے؟ کافی دیر سے خاموش کھڑی ماریا آزاد کے پاس آ کر بولی تھی۔ اوہ، تو تم بھی ہنی کی کلاس فیلو ہو؟ آزاد اپنے دوست اسامہ کی سسٹر کو دیکھ کر پہچان گیا تھا، تبھی ماریا سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہنین تو جونیئر ہے ہم سے، میں مزنہ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ ہاں اچھا ماریا، ایسا ہے کہ مجھے تمہاری موبائل سے کال کرنی ہے۔ ہنی اپنا موبائل لانا بھول گئی تھی اور میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ آزاد اب کام کی بات پر آتا ہوا ماریا سے بولا، اور پھر ماریا کے موبائل سے کال کر کے اپنے ڈرائیور کو یہاں کا ایڈریس سمجھانے لگا تاکہ وہ اسے یہاں سے آ کر لے جائے۔ ہنین جاتے جاتے آزاد کو دیکھ کر ایک بار پھر سنجیدگی سے بولی تھی، کوشش کرنا کہ اب دوبارہ تمہارا مجھ سے سامنا نہ ہو۔ ارے ڈارلنگ، اتنے بڑے بڑے ڈائلاگز نہیں بولتے۔ اس ایک رات میں جتنے میں نے تم پر احسان کیے ہیں نا، ان سب احسانوں کا بدلہ سود سمیت واپس لینے میں جلد آؤں گا۔ یہ سب جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے اچھی طرح سے یاد رکھو، اور دوسرا تمہیں یہ بھی بتانا تھا کہ میں تمہاری سوچ سے بھی 10 گنا زیادہ بدتمیز ہوں۔ تیسری ملاقات ہماری بہت جلد ہوگی، انتظار کرنا میرا۔
azhad حنین کو مسکرا کر آنکھ مارتا ہوا اپنی کار میں بیٹھ گیا تھا۔ قومی، میرا بیبی اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے آج؟ azhad جب گھر پہنچا تب اسے وجیہہ سے کل رات کے متعلق معلوم ہوا۔ وہ سب سے پہلے کومل کو دیکھنا چاہتا تھا جو صبح سے ہی اپنے کمرے میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ azhad پھر اس کے برابر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا تھا، بھائی جب اس رات اس نے یوں کر کے کپڑے اتارے نا؟ کومل کچھ سوچتی ہوئی بولنے لگی اور ساتھ ہی اپنی شرٹ اتارنی چاہی۔ ویسے ہی آزاد نے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ بری بات، بھائی نے منع کیا تھا نا اس طرح سے دوبارہ کرنے کو۔ اچھے بچے اس طرح نہیں کرتے، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آزاد اس کی شرٹ ٹھیک کرتا ہوں نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ قومی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس وقت وہ بہت زور سے رو رہی تھی۔ کومل آزاد کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی کی کیفیت شامل تھی۔ تبھی آزاد نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا اور کومل کو گلے سے لگا لیا۔ خاموش ہو جاؤ کومل۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا جب اس نے کپڑے اتارنے والا ایکٹ کیا تھا یا پھر ایسی باتیں دہرائی تھی جیسے سن کر انسان دوسرے سے نظر نہ ملا پائے۔ فضل، کوثر کہاں پر ہے؟ آزاد نے سرور کو بلا کر کوثر کا پوچھا۔ کومل ابھی بھی آزاد کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ سر وہ آج صبح میڈم وجیہہ سے چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی تھی، اسے کوئی ضروری کام تھا۔ فضل نے آزاد کو کوثر کے بارے میں انفارم کیا تو آزاد کا موڈ خراب ہوا۔ کال کر کے اسے یہاں پر شام تک آنے کے لیے کہو اور اسے یہ بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ میں کومل کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ یہاں جاب کرنی ہے تو ڈھنگ سے کرے۔ ڈراز میں سے مجھے کومل کا میڈیسن باکس نکال کر دو جلدی۔ آزاد سمجھ گیا کہ کوثر کی غیر موجودگی اور وجیہہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے کومل نے صبح کی میڈیسن نہیں لی تھی، تبھی اس کی رات کے بعد دوبارہ ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے۔ آزاد نے کومل کو میڈیسن کھلائی، تب تک دروازہ نوک ہوا۔ عباس اندر آ جاؤ، میں تمہارے پاس ہی آنے والا تھا۔ دروازے پر موجود عباس سے آزاد مخاطب ہوا تھا۔ کومل عباس کو دیکھ کر دوبارہ آزاد کے گلے لگ گئی۔ وہ دراصل میں تمہاری سسٹر کی طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ فضل نے بتایا کہ تم بھی یہیں موجود ہوئی، اس لیے بیڈ روم میں آ گیا۔ آئی تھنک ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ عباس کومل کی حرکت دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف اجنبی پن دیکھ کر آزاد سے بولا تھا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، تم یہیں بیٹھو۔ کومل کو میڈیسن دے کر ویسے بھی میں تمہارے پاس ہی آنے والا تھا تمہارا شکریہ ادا کرنے۔ ماما نے بتایا کہ کل تم نے کس طرح ہماری ہیلپ کی تھی۔ اظہار نے عباس کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کومل اظہار کے سینے میں آدھا چہرہ چھپائے ایک آنکھ سے سامنے بیٹھے عباس کو دیکھنے لگی۔ ارے نہیں، شکریہ کی کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، جب دوست کہا ہے تو پھر شکریہ جیسی فارمیلٹیز میں کیا پڑھنا۔ عباس مسکرا کر اظہار کو دیکھتا ہوا بولا، مگر وہ اپنے اوپر کومل کی نظر محسوس کر سکتا تھا۔ ویل تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ زخم زیادہ گہرا تو نہیں آیا؟ اظہار نے عباس سے پوچھا تو کومل بولی، بھائی یہ انکل کون ہے؟ عباس کے کچھ بولنے سے پہلے کومل نے اظہار کے سینے سے چہرہ ہٹایا اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اب کی بار عباس کومل کے منہ سے اپنے لیے انکل کا لفظ سن کر مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس اظہار نے کومل کو آنکھ دکھائی تھی۔ کومی، یہ انکل نہیں، بھائی کے فرینڈ ہیں۔ نہیں، یہ بہت گندے انکل ہیں، یہ کل رات کو مجھے پکڑ رہے تھے، یہاں سے پکڑا تھا کومی کو۔ کومل اظہار کو اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے بتانے لگی، کل رات جب وہ کومل کو کچن سے کھینچ کر باہر لا رہا تھا تب اس نے واقعی کومل کے ہاتھوں کو بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے قابو میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ کومل، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ جیسے میں آپ کے بھائی کا فرینڈ ہوں ویسے ہی آپ کا بھی فرینڈ بننا چاہتا ہوں۔ عباس کومل کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اظہار عباس کو دیکھنے لگا، مگر عباس کومل کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو کہ اس کی بات سن کر خفا خفا سے تھے۔ نہیں، آپ نے کومی بیبی کو آنٹی بولا تھا، اس لیے وہ اب آپ کی فرینڈ نہیں بنے گی۔ کومل اپنے ماتھے پر شکن لاتے ہوئے عباس کو دیکھ کر بولی، جس پر عباس کو اپنی ہنسی ضبط کرنی پڑی۔ اچھا اوکے، پھر میں کان پکڑ کر آپ سے سوری کر لیتا ہوں نا، اب تو آپ میری فرینڈ بنے گی نا؟ عباس کومل کو دیکھتا ہوا دوبارہ پوچھنے لگا۔ اظہار کومل کے پاس بیٹھا خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر عباس نے اپنے دونوں کان پکڑ کر سوری بولا تو کومل بچوں کی طرح تالیاں بجا کر ہنسنے لگی۔ اوکے ناؤ فرینڈز۔ کومل نے بیڈ سے اتر کر عباس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو عباس نے ایک نظر اظہار کو دیکھا۔ اظہار کے چہرے پر اس وقت ہلکی سی اسمائل تھی، جیسے اسے عباس کا کومل سے بے تکلف ہونا برا نہیں لگا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کوئی بھی پاگل لڑکی سے دوستی کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ کومل سے زیادہ تر لوگ ڈرتے ہی تھے۔
عباس نے کومل سے ہاتھ ملایا تو کومل عباس کی کلائی پر بینڈیج دیکھنے لگی جہاں کل رات اس نے عباس کو زخم دیا تھا۔ ویسے ہی کومل کے لب مسکراتے ہوئے سکڑ گئے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تو عباس نے بھی مسکرانا بند کیا اور خاموشی سے کومل کو دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنے دونوں کان پکڑے عباس کو دیکھنے لگی، یعنی اسے اپنی کل والی حرکت یاد تھی اور وہ اپنی حرکت پر شرمندہ تھی جس کا اظہار وہ کان پکڑ کر اور اس سے معافی مانگ کر کر رہی تھی۔ اس کے اس معصوم سے انداز پر عباس کے ساتھ ساتھ اظہار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ عباس نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ کانوں سے نیچے کیے۔ اظہار، تمہاری سسٹر کی میموری تو کافی شارپ ہے، وہ باتیں یاد رکھتی ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اظہار نے کومل کی میڈیسن دی تھی اور وہ اس کے زیر اثر سو رہی تھی، تبھی اظہار اور عباس لان میں آ کر بیٹھے تھے۔ عباس نے اظہار کو یہ کہا تھا، ہاں یار، ڈاکٹرز کہتے تو ہیں کہ اسے کچھ عرصہ لگے گا اس فیز سے نکلنے میں۔ کبھی کبھی وہ نارمل لڑکی کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے مگر کبھی کبھی وہ بالکل پاگل ہو کر اپنے حواسوں میں نہیں رہتی۔ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کس طرح کا عمل کرنا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا۔ اظہار کے لہجے میں افسردگی کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ یار، تمہاری سسٹر ٹھیک ہو سکتی ہے، تھوڑی زیادہ محنت، توجہ اور ٹائم سے، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ عباس اظہار کو اداس دے کر اس کی امید باندھتا ہوا بولا تو اظہار مسکرایا تھا۔ ٹائم اور توجہ تو ہی دیتے آ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے۔ اگر تم مائنڈ نہیں کرو تو کومل کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیا کرو۔ عباس کی بات پر اظہار نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں سوری، اگر تمہیں برا لگا تو میرا مطلب تھا کہ ایسے کیسز میں گھر والوں کو توجہ کے علاوہ اگر کوئی ایسا انسان جسے کومل اپنا دوست سمجھے تو وہ اچھا محسوس کرے گی کہ ہر نارمل انسان کی طرح اس کا بھی دوست ہے، بس ایسے ہی۔ تمہیں معلوم ہے عباس، جب میں پاکستان واپس آیا تو میری فصیح اور مکرم سے دوستی ہوئی۔ اس کے باوجود میں نے اپنی دوستی کو لمٹ میں رکھا۔ میں نے کبھی انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی، جبکہ تم سے دوسری ملاقات میں نے تمہیں یہاں رہنے کی آفر کر دی۔ وجہ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن مجھے لوگوں کی نیتوں کا ان کے چہرے سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اگر تم اس کے فرینڈ بنے تو مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ایک اچھے دوست ثابت ہوگے۔ اظہار کی بات سن کر عباس نے شکر ادا کیا کہ اظہار نے اس کی باتوں کا غلط مطلب نہیں لیا۔ یار، اگر مائنڈ نہیں کرو تو میں کیا کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ آخر کیا وجہ ہوئی جو کومل یوں؟ عباس کی بات پر اظہار ایک بار پھر چونک کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ تبھی مین گیٹ سے ایک کار اندر داخل ہوئی جس میں سے کوثر نکلی۔ اظہار کی بات سن کر فضل نے ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر کبھی بتاؤں گا ڈیئر، کوثر آ گئی ہے، اسے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اظہار مسکرا کر چیئر سے اٹھتا ہوا بولا تو عباس نے سر ہلایا اور وہ سمجھ نہیں پایا کہ اظہار نے اس بات کو ٹالا کیوں، یا پھر انڈائریکٹ انکار کیا ہے، یا وہ واقعی اسے بعد میں بتانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اظہار کو جاتا دیکھ کر وہ بھی اپنی نیکسی میں چلا گیا تھا۔ ہاں تو کیا نام بتایا آپ نے ڈیڈ کی پرسنل سیکرٹری کا؟ آج شاہنواز کی غیر موجودگی میں اظہار اس کے آفس آیا اور وہ اس وقت شاہنواز کی کرسی پر بیٹھا مشتاق صاحب جو مینیجر تھے ان سے پوچھ رہا تھا۔ سر، ان کا نام نوین مرزا ہے۔ مینیجر کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ شاہنواز یا نوین کے متعلق پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دے سکتا تھا مگر یہاں شاہنواز کا بیٹا ہی آ کر اس سے پوچھ گچھ میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ گھبرا کر بولا تھا، اوکے مجھے 20 منٹ کے اندر معلوم کر کے بتائیں کہ دبئی کے کس ہوٹل یا ولا میں وہ دونوں موجود ہیں اور یہ ٹور کتنے % آفیشیلی ہے۔ ان ساری ڈیٹیل سے مجھے فوراً آگاہ کریں۔ آزاد مینیجر گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تھا، جی سر میں کرتا ہوں۔ مینیجر اظہار سے بولتا ہوا جانے لگا تو وہ بولا، مشتاق صاحب، ڈیڈ اس کمپنی میں 50% کے مالک ہیں جبکہ 50% ہی اس کمپنی میں میرا بھی شیئر ہے۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کچھ بھی غلط انفارمیشن دی گئی تو انجام آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اظہار مینیجر کو وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا، یس سر، ڈونٹ وری۔ مینیجر نے ایک بار پھر مہذب انداز میں اظہار کو جواب دیا، ٹھیک ہے، اب آپ تشریف لے جائیں اور امتیاز صاحب کو روم میں بھیج دیجیے۔ اظہار نے شاہنواز کے متعلق انفارمیشن لینے کے بعد اب آفس کے معاملات کی بھی انفارمیشن لینا ضروری سمجھی تھی۔ ابھی وہ شاہنواز کی پرسنل سیکرٹری کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جسے اس نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا، مگر اب وہ اس معاملے کو سنجیدگی اور قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ شاہنواز کے بدلتے ہوئے رنگ اور ڈھنگ سے اب اس کے ساتھ ساتھ وجیہہ بھی مشکوک ہونے لگی تھی۔ تبھی ٹیبل پر رکھا فون بجا۔ یس سر، فصیح صاحب اور مکرم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پی اے نے اسے آگاہ کیا تو وہ بولا، اوکے اندر بھیجے ان دونوں کو۔
آزاد نے ریسیور واپس رکھا۔ اس دن فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد فصیح اور مکرم سے اس کی ملاقات آج ہو رہی تھی۔ کیا یار بڑی ناراض ہو گیا تو؟ کل سے کچھ خبر ہی نہیں تیری۔ فصیح اور مکرم دونوں آفس کے روم میں آئے۔ مکرم آزاد سے پوچھنے لگا تو وہ بولا، جن سے میں ناراض ہو جاؤں تو ان کو میں منہ نہیں لگاتا، جبکہ تمہیں میں نے خود ہی صبح کال کر کے بتایا تھا کہ آج میں آفس آنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آزاد مکرم کو دیکھتا ہوا بولا تو اس نے کہا، یار تجھے نہیں معلوم فارم ہاؤس سے جانے کے بعد تو نے کیا کچھ مس کر دیا۔ کیا حسینائیں تھی یار، قسم سے میرا تو نشہ ابھی تک نہیں اترا۔ فصیح فارم ہاؤس کا منظر یاد کرتا ہوا ٹھنڈی آہ بھر کر بولا تھا، یہ نشہ تو تمہارا اسی دن اترے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم ایڈز جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہو۔ آزاد نے جتنے آرام سے کہا، مکرم ہنستا ہوا فصیح کا مذاق اڑانے لگا، یار ایسی بد دعائیں تو مت دینا۔ فصیح اب سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا تھا، اوہ تو اب سمجھا، یہ پرہیز جبھی ہے کہ ایڈز کے ڈر سے؟ مکرم نے آزاد سے کہتے ہوئے کہا، ان خرافات میں وہ خود بھی زیادہ پڑھنے کا قائل نہیں تھا، مگر موقع محل دیکھ کر فصیح کا ساتھ دے دیا کرتا تھا، جبکہ آزاد نے شروع سے اس چیز سے فاصلہ ہی رکھا تھا۔ صرف ایڈز کا ہی نہیں، خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی ایک حرام چیز تو منہ کو لگی ہوئی ہے، دوسرے کی طلب اگر شدت اختیار کر گئی تو حلال طریقے سے ہی اپناؤں گا۔ آزاد ریوالونگ چیئر پر جھومتا ہوا مکرم کو بتانے لگا، یعنی کہ حلال طریقے سے حلال ہونے کا سوچا ہے تو نے؟ ہاں؟ فصیح کی بات پر وہ تینوں ہنس پڑے تھے۔ حلال ہونے کا نہیں، کرنے کا۔ آزاد پیے سے اپنے ساتھ ان دونوں کی کافی کے لیے بولنے لگا تھا، اچھا کوئی بکری بھی تلاش کی ہے یا ابھی تک سوچوں میں ہی اٹکا ہوا ہے؟ فصیح نے مانی خیزی سے پوچھا، تبھی آزاد کو حنین کی یاد آئی تھی۔ یار اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اسامہ کی بہن مریم کس کالج میں پڑھتی ہے؟ آزاد فصیح سے پوچھنے لگا کیونکہ لڑکیوں کی انفارمیشن اسی کے بعد سے ہی مل سکتی تھی۔ ریلی اسامہ کی بہن؟ مکرم ہنستا ہوا آزاد سے کنفرم کرنے لگا، شٹ اب یار، کچھ پوچھنا ہے اس سے۔ آزاد کا جیسے مریم کے نام پر منہ کڑوا ہوا تھا۔ ابے مریم کو چھوڑ، تجھے معلوم ہے کہ اس دن تیرے فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد کون ملی؟ وہی حسینہ جس کا تو موبائل نمبر لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ فصیح اس رات کا حنین کا قصہ یاد کر کے آزاد کو بتانے لگا، ہنی؟ مان گیا یار، کیا لڑکی تھی وہ! اس لڑکی سے نہ تو نمبر نکلا سکا اور نہ ہی وہ لڑکی اس ڈفر کے ہاتھ لگی اس رات۔ مکرم ہنستا ہوا آزاد کو بتانے لگا، جس پر اب آزاد کو غصہ آنے لگا، یعنی اس رات حنین کے پیچھے لگنے والے لڑکے اسی کے دوست تھے۔ یار تو ایک بار اس حسینہ کو ذرا نظر آنے دے، پھر دیکھنا کیسے بچتی ہے وہ میرے ہاتھ سے۔ فصیح مکرم کو دیکھ کر بولا تھا، تبھی آزاد ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا فصیح کے پاس آیا، ایک دم اس کا گریبان پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ کیا بکواس کی تو نے اس کے بارے میں؟ بول، دوبارہ بول ذرا۔ آزاد غصے سے فصیح کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگا، جس پر فصیح اس کا انداز دیکھتا رہ گیا اور مکرم بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار تجھے کیا ہو گیا اچانک؟ فصیح نے آزاد کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانا چاہا، مگر اس وقت آزاد کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت اور آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔ اس کے متعلق اگر کوئی گندی سوچ دوبارہ تیرے دماغ میں آئی نا، یا آئندہ کبھی اس کو میلی نگاہوں سے دیکھا نا، تو میں تجھے زمین کے اندر زندہ گاڑ دوں گا فصیح۔ آزاد ابھی بھی فصیح کا گریبان پکڑتا ہوا غصے میں بولا تھا، ریلیکس یار، کیا ہو گیا تجھے؟ ایک لڑکی کے لیے تو اتنا جذباتی ہو رہا ہے؟ وہ صرف ایک لڑکی ہے اور ہم دوست ہیں تیرے یار۔ مکرم موقع کی سنجیدگی کو دیکھتا ہوا اظہار سے نرم لہجے میں بولا تھا، جس پر اظہار نے فصیح کا گریبان چھوڑا۔ رائٹ، ہم دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہار اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا مکرم کے اشارے پر فصیح بھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اظہار کو نہ جانے کیوں فصیح کا اس طرح حنین کے متعلق بولنے پر غصہ آ گیا تھا، اور وہ غصے میں فصیح کا گریبان پکڑ بیٹھا، جبکہ فصیح شروع سے ہی لڑکی کے متعلق ایسی ہی سوچ رکھتا تھا۔ پھر اظہار نے ایک سگریٹ لگایا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ کل تم آفس گئے تھے، خیریت تھی کیا؟ شاہنواز کل رات کو ہی واپس لوٹا تھا اور وہ اس وقت آفس کے لیے تیار بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، تبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود اظہار سے پوچھنے لگا، ہاں ڈیڈ، میں سوچ رہا ہوں کہ اب روزانہ اور سنجیدگی سے آفس اور دوسرے معاملات کا میں جائزہ لیا کروں۔ اظہار ناشتہ کرتے ہوئے جیہا پر ایک نظر ڈال کر شاہنواز کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، تم پہلے گھر کے معاملات کا جائزہ تو لو۔ میرے پیچھے کومل کی حالت بگڑی، اس وقت تمہیں گھر پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ سیر سپاٹوں میں مصروف۔
شاہنواز اظہار پر طنز کرتا ہوا بولا کیونکہ صبح جب اس نے وجیہہ کی کال دیکھی تو موبائل پر بات کرنے سے اسے کومل کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ ڈیڈ، اس رات سیر سپاٹوں میں اور دنیاوی رنگینیوں میں کون مشغول تھا یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں دوستوں کے پاس سے گھر آنے کے لیے نکل رہا تھا اور رستے میں میری کار خراب ہوگی، ورنہ مجھے اپنی بہن کی ایک باپ کی طرح ہی فکر رہتی ہے۔ اسی وجہ سے آج میں نے دوسرے سائیکیٹرسٹ سے کنسرن کیا ہے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ منڈے سے آفس جوائن کر رہا ہوں کیونکہ اب مجھے آپ کی طرف سے بھی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ آزاد شاہنواز کو جتاتے ہوئے کہنے لگا، جس پر شاہنواز کے ساتھ ساتھ وجیہہ نے بھی چونک کر آزاد کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی فکروں کے متعلق تم بات کر رہے ہو؟ وجیہہ نے چونک کر آزاد سے پوچھا تھا۔ مام، آپ نے غور نہیں کیا کہ دن بدن ڈیڈ کی پرسنالٹی میں بڑھتے ہوئے نکھار کو؟ کل رات دبئی سے واپسی کے بعد ڈیڈ کچھ زیادہ ہی فریش دکھائی دے رہے ہیں۔ آزاد شاہنواز کو سلگاتا ہوا ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا، جس پر وجیہہ خاموش رہی جبکہ شاہنواز کو شدید غصہ آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم اپنی ماں کے سامنے میرے متعلق؟ آپ دعا کریں ڈیڈ کہ یہ بکواس ہی ہو تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ آپ خاموش بیٹی میرا منہ دیکھ رہی ہیں؟ تمیز سکھائیں اس بدتمیز کو کہ باپ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ شاہنواز وجیہہ کو بولتا اٹھ گیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ اب وجیہہ آزاد کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بولا، آپ بے فکر ہیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آزاد نے انہیں تسلی دی۔ جہاں تک اسے معلومات ملی تھی اس سے آزاد نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ نوین مرزا نامی سیکرٹری سے شاہنواز کا افیئر ہے۔ اب وہ نوین مرزا سے آفس میں روبرو ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کومل سے کہہ کر کومل کو ریڈی کروائے، جب تک میں چینج کروا کے آتا ہوں۔ آزاد وجیہہ کو سوچوں میں گم دیکھ کر بولا اور کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حنین کو نوین کل رات ہی ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ گھر واپس لے آئی تھی۔ سونے سے پہلے ان دونوں نے کافی دیر تک باتیں کی۔ صبح نوین تو آفس کے لیے روانہ ہوگی مگر حنین نے اپنی طبیعت میں بیزاری محسوس کر کے کالج سے آف کر لیا تھا۔ آج وہ ریسٹ کرنا چاہتی تھی اور صبح سے ہی ریسٹ کر رہی تھی، اس لیے اب آرام کر کر کے تھک گئی تھی تو اس نے اپنی اجڑی ہوئی وارڈروب سے سارے کپڑے نکال کر انہیں سلیقے سے ہینگ کرنا شروع کر دیا۔ فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد مزدہ نے اسے آزاد کے متعلق پوچھا مگر حنین ٹال گئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ جتنا بھی مزدہ کو سچ بتاتی کہ وہ آزاد کو نہیں جانتی مگر مزدہ اس کی بات پر کبھی یقین نہ کرتی، اور اس آزاد کو، اس بدتمیز انسان کو تو وہ واقعی نہیں بھولی تھی۔ اپنی وارڈروب سیٹ کرنے کے بعد وہ وارڈروب کے دراز میں سے اپنی دوسری استعمال کی چیزیں نکال کر اس نے بیڈ پر پھیلائی تھی۔ حنین باجی، رات کا کھانا بنا دی ہے میں نے، اب میں گھر کے لیے نکل رہی ہوں۔ صابرہ کا روز مرہ کا یہی روٹین تھا، روز حنین کے کالج سے آنے کے بعد گھر کی صفائی کرنا اور پھر شام کا کھانا بنا کر مغرب تک واپس گھر چلے جانا۔ صابرہ کے جانے کے بعد حنین نے باہر کا دروازہ لاک کیا اور خود واش روم میں گھس گئی۔ مشکل سے 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اسے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نوید کے گھر آنے کا سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ آزاد حنین کا ایڈریس کل ہی معلوم کر چکا تھا مگر بدلہ لینے کے لیے نہیں، بدلہ تو اس سے حنین لے چکی تھی، اس کی نیندیں حرام کر کے۔ ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اس کا دل حنین کے متعلق سوچے جا رہا تھا، اس لیے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس وقت وہ حنین کے فلیٹ کے دروازے پر موجود تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ شریفوں کی طرح ڈور بیل بجانے کے بعد گھر میں داخل ہو، مگر حنین نے کبھی بھی آزاد کو شریف نہیں سمجھنا تھا تو پھر اس نے شریفوں والا طریقہ اپنانے کے بجائے ماسٹر کی سے دروازہ کا لاک کھولا اور فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ فلیٹ کے اندر جا کر وہ سرسری سے جائزہ لیتا ہوا اس بیڈ روم میں داخل ہوا جہاں کی لائٹ آن تھی۔ بیڈ پر خاص قسم کا بکھرا ہوا سامان دیکھ کر اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑے تھے۔ اس کی نظر واش روم کی جلتی ہوئی لائٹ پر پڑی تو وہ سب چیزوں کو ایک سائڈ پر کرتا ہوا جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈ پر پڑا ہوا پیکٹ ہاتھ میں اٹھایا اور چہرے پر بے غیرتی والی مسکراہٹ سجائے وہ اسے گیند کی طرح اچھالتا ہوا حنین کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ حنین واش روم سے باہر نکل کر جو اپنی ڈراز سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، سامنے بیڈ پر آزاد کو لیٹا ہوا دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ آزاد بیڈ پر لیٹا ہوا، ہاتھ میں اس کی اتنی پرسنل چیز لیا ہوا ہے۔ حنین کا چہرہ شرمندگی سے اور پھر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ بیڈ ڈیز، ویری بیڈ، آزاد نے کمینگی سے بولتے ہوئے پیکٹ حنین کے اوپر اچھالا۔ اب وہ حنین کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہو میرے بیڈ روم میں گھس کر یوں میری پرسنل چیزوں کو چھونے کی؟ حنین اس کی بات کو اگنور کر کے غصے میں بولی تھی۔ معلوم نہیں کیوں مگر پہلی ملاقات سے ہی تمہارے اور میرے بیچ میں لفظ پرسنل کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ کیا تم اپنے روم میں یہ مینا بازار یوں ہی سجائے رکھتی ہو؟
وہ ابھی بھی بیڈ پر لیٹا ہوا حنین کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا، بند کرو اپنی بیہودہ گفتگو، بدتمیز انسان، اور نکلو میرے گھر سے۔ ایک منٹ یہ بتاؤ کہ تم فلیٹ کا دروازہ تو لاک تھا، تم اندر کیسے آئے؟ حنین نے اس کو نکل جانے کے لیے بولا، مگر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ گھر کے اندر کیسے آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے اس سوال کو معصومانہ کہوں یا بچکانہ۔ اظہار بیڈ سے اٹھ کر حنین کے قریب آتا وہ بولا تھا، کیا چاہتے ہو تم؟ دیکھو تم اپنا بدلہ مجھ سے لے چکے ہو۔ حنین اپنے سامنے کھڑے اظہار کو دیکھ کر بولی۔ وہ مزید قدم بڑھاتا وہ حنین کے پاس چلا آیا تھا۔ حنین پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کیا چاہتا ہوں میں؟ یہی تو میں بھی سوچے جا رہا ہوں، اور اسی الجھن کو ہی تو سلجھانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، مگر تمہیں دیکھ کر تو میں مزید الجھ چکا ہوں۔ حنین مزید پیچھے ہوتے ہی دیوار سے جا لگی تھی۔ اظہار اس کے نزدیک آ کر غور سے اس کو دیکھتا ہوا بولا، دیکھو تم اب مجھے پریشان کر رہے ہو، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ حنین اس کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا کر بولی تھی، ڈسٹرب پہلے تم نے مجھے کیا ہے، میں اپنے آپ میں الجھ کر رہ گیا ہوں، اور اس الجھن کو سلجھانے کے لیے تمہیں اب مجھ سے ملنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ایک ملاقات مجھے کافی نہیں لگ رہی۔ اگر تم اس سے کل ملنے آتی ہو تو میں ابھی اور اسی وقت ایک شریف آدمی کی طرح تمہارے گھر سے چلا جاؤں گا، نہیں تو تم میری بدتمیزی سے ابھی تک اچھی طرح واقف تو ہو گئی ہوگی۔ اظہار اس کے مزید قریب آ کر اپنا چہرہ حنین کے چہرے کی طرف جھکاتا ہوا اس سے کہنے لگا، نہیں تم مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، میں تم پر واضح کر چکی ہوں کہ میں ویسی لڑکی نہیں۔ تم اپنے یہ ڈائیلاگ اس لڑکی کے سامنے بولو جو تمہارے سٹائل سے امپریس ہو۔ حنین کا سر بمشکل اظہار کے کندھے کو چھو رہا تھا۔ حنین اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اظہار کو پیچھے دھکیلنے لگی تاکہ وہ اپنے فرار کا راستہ بنا سکے۔ اچھا تم مجھے وہ سٹائل بتاؤ جس سے تم امپریس ہوگی۔ اظہار اپنے سینے پر رکھے حنین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دیوار پر لگاتا ہوا مزید حنین کے چہرے کے آگے جھکا غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حنین گھبراتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ دونوں چونک پڑے۔ آئی تھنک آپ ہی آ گئی ہوگی۔ او گاڈ اب کیا ہوگا؟ حنین ایک دم پریشان ہوگی اور بوکھلاتی ہوئی بولی۔ اظہار اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے آزاد کر کے پیچھے ہٹا اور اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ارے واہ آپ ہی جی بھی آ گئی، چلو اچھا ہے ان سے بھی ملاقات ہو ہی جائے گی آج۔ اظہار یہ بولتا کمرے سے نکلنے لگا، تبھی حنین نے اس کے بازو پکڑا۔ رکو تم کہاں جا رہے ہو؟ نوین کے بارے میں سوچ کر تو حنین کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ پریشان ہوتی اظہار سے پوچھنے لگی، میں دروازہ کھولنے کے لیے نا، آپ ہی آئی ہیں؟ اظہار حنین سے اپنا بازو چھڑا کر نارمل سے انداز میں بولا اور دوبارہ باہر نکلنے لگا تو حنین اس کے سامنے آئی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگا؟ آپ ہی تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے چاند سے مار دے گی۔ تم دروازہ نہیں کھول رہے بلکہ بیک ڈور سے واپس جا رہے ہو، سمجھے تم؟ حنین اس کو دیکھ کر جلدی سے بولی تو اس نے کہا، اچھا اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ اظہار پلیز۔ آپ ہی تیسری بیل کے بعد خود دروازے کا لاک کھولے گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ حنین اب رو دینے والی ہوئی تھی اور اظہار سے منت کرنے لگی۔ اظہار کو ہنسی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ وہ اپنی بہن سے کس قدر ڈرتی ہے۔ ریلیکس ڈارلنگ، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن کل میں تمہارا کالج آف ہونے کے بعد ویٹ کروں گا۔ اگر تم مجھے وہاں نہیں ملی تو میں شام میں تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے بیڈ روم میں ہی، تمہارے بے حد نزدیک۔ اظہار اس کو دیکھتا ہوا پیار بھری دھمکی دے کر ڈرائنگ روم کے راستے سے باہر نکل گیا۔ ویسے ہی نوین چابی سے دروازے کا لاک کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو عباس اپنے لیے کافی بنا کر ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فریم اٹھایا۔ اب وہ فریم میں موجود تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ کل رات آنی سے موبائل پر بات ہوئی تھی، تب معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آفس سے واپسی پر اب ان سے ملتا آؤں گا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم کہتی تھی کہ میں ہمیشہ اپنے پاپا اور ممی کی طرح کسی بھی رشتہ دار سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو اب دیکھ لو کہ میں تمہاری بات کو ویلیو دے رہا ہوں تمہارے گھر جا کر۔ عباس فریم میں موجود تصویر سے باتیں کرنے لگا اور پھر تصویر کو واپس ٹیبل پر رکھ کر واش روم میں چلا گیا۔ تبھی کومل ہاتھ سے فٹ بال کو فرش پر مارتی ہوئی لانگ فراک کے اوپر 2 پونیاں باندھے الیکسی کے اندر داخل ہوئی۔ لیونگ ایریا کراس کرتی وہ بیڈ روم میں آئی اور ساتھ ہی ہاتھ میں موجود فٹ بال اس نے زور سے سامنے دیوار پر دے مارا، مگر فٹ بال دیوار کے بجائے سائڈ ٹیبل پر بھاپ اڑاتی کافی کے مگ سے ٹکرائی۔ کافی کا مگ برابر میں رکھے فریم پر لگا اور دونوں ہی چیزیں نیچے جا گری۔ او یس!
کومل ہاتھ کا مکہ بناتی مٹھی زور سے ہلاتی اپنے کارنامے پر خوشی کا اظہار کرتے بولی تھی۔ شور کی آواز سن کر عباس واش روم سے باہر نکلا۔ کافی کا مگ جو کہ چند سیکنڈ پہلے سے ٹیبل پر رکھا تھا اب وہ نیچے فرش پر لڑک رہا تھا، مگر اسے غصہ فریم کے گرنے پر آیا جس کی کرچیاں فرش پر بکھری ہوئی تھی اور دیا کی تصویر پر کھولتے ہی کافی گر چکی تھی۔ عباس کی نظر دروازے پر پڑی جہاں کومل کھڑی تھی اور بڑا سا منہ کھولے اپنے کندھے لہراتی ہنس رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ عباس غصے میں کومل کو دیکھتے اسے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، میں نے تو شارٹ مارا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے میرا کتنا نقصان کیا ہے؟ عباس گھورتا ہوا کومل کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، فرینڈ غصہ نہیں کرتے، کومی کے گھر میں بہت سارے کافی کے مگز ہیں، وہ تمہیں ان کے میں سے ایک لا کر دے دے گی نا؟ کومل اپنے نئے فرینڈ کی ناراضگی سے ڈرتی ہوئی بولی تھی۔ میں کافی کے مگ کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس تصویر کی بات کر رہا ہوں جو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ کومل سر نیچے کیے فرش پر گری تصویر کو دیکھنے لگی جس پر گرم کافی اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ کیا یہ بھی تمہاری فرینڈ ہے؟ کومل عباس کا غصہ اگنور کرتی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، یہ میرے لیے فرینڈ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی تصویر کو تم نقصان پہنچا چکی ہو، اس لیے اس وقت یہاں سے سیدھی شرافت سے چلی جاؤ ورنہ۔ عباس نے کومل کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بیڈ روم سے باہر نکلا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیا۔ تم فرینڈ نہیں، تم انکل ہو، قومی بیبی اب تم سے بات نہیں کرے گی۔ کومل کھڑکی سے جھانک کر اسے منہ چڑھاتی وہاں سے چلی گئی۔ غصہ کرنے کی وجہ سے اب عباس فرینڈ سے دوبارہ انکل بن چکا تھا۔ آج ایک بہت بڑا پروجیکٹ شاہنواز کمپنی کو ملا تھا جس کی خوشی میں اس نے شہر کے مشہور ہوٹل میں پارٹی رکھی تھی۔ سارے بڑے بڑے بزنس مین اور دوسری کمپنیز کے مالک اس پارٹی میں آئے ہوئے تھے۔ آج کے دن پارٹی کے لیے نوین نے خاص اپنے لیے ڈریس بنوایا تھا اور وہ مسلسل شاہنواز کے ساتھ اس کے دوست احباب اور مختلف لوگوں سے مل رہی تھی، جبکہ حنین ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھی مسلسل نوین کو دیکھ رہی تھی۔ نوین نے اسے اپنے ساتھ چلنے سے منع بھی کیا تھا کیونکہ یہ ایک بزنس پارٹی تھی۔ نوین کو معلوم تھا کہ وہ یہاں آ کر بور ہو جاتی، مگر وہ نوین سے ضد کر کے یہاں آئی تھی کیونکہ آج کالج آف ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے ہی وہ کالج سے نکل آئی تھی تاکہ اذہان کا اس کا سامنا نہ ہو سکے۔ یہاں بھی وہ نوین کے ساتھ اسی وجہ سے آئی تھی کہ کہیں اذہان اسے کالج میں موجود نہ پا کر آج دوبارہ گھر پر آئے تو اسے حنین نہ ملے۔ مگر یہاں پر موجود سب لوگوں کے چہرے پر آرٹیفیشل مسکراہٹیں سجائے ایک دوسرے سے باتیں دیکھ کر وہ کافی بور ہو چکی تھی، اس لیے چیئر سے اٹھ کر بھیڑ سے نکلتی ہوئی ہوٹل کی اس جگہ پر چلی گئی جہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ ہوٹل کی بیک سائڈ تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ایک آدھ ویٹر ہی وہاں سے گزرتا تھا۔ قریب ہی بڑے سے سوئمنگ پول کے پاس حنین جا کر بیٹھ گئی۔ نوین کے باس اسے بہت اچھے لگے تھے۔ وہ حنین سے بہت شفقت سے ملے تھے۔ اسے ایسے ہی ڈیسنٹ لوگ پسند تھے، اور ایک وہ تھا آزاد کمینہ کہیں کا۔ ایک دم سے اس کی سوچوں کا رخ آزاد کی طرف گیا جس کا امپریشن حنین پر پہلی ملاقات سے ہی اچھا نہیں پڑا تھا۔ تھوڑی بہت انسانیت اس نے دوسری ملاقات میں دکھائی بھی تو آخر میں کیا کیا؟ لڑکیوں سے کیسے عزت سے بات کی جاتی ہے، شاید یہ بات اس کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی، یا پھر وہ تھا ہی بے باک اور بدتمیز قسم کا۔ جو بھی تھا، حنین کو اس کا یوں بیڈ روم میں آنا ذرا پسند نہیں آیا۔ وہ یہ ساری باتیں نوین کو کیسے بتا سکتی تھی؟ نوین چاہے اس کے کتنے ہی نخرے کیوں نہ اٹھاتی ہو یا کتنی اس کی ضد پوریاں کر لے، مگر کسی معاملے میں وہ حنین کے ساتھ کافی سخت ہو جاتی تھی۔ حنین سوئمنگ پول پر دائرے کی شکل میں بنے ٹائلز پر بیٹھی اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہنواز کی نظر اپنے طرف آتے ہوئے آزاد پر پڑی جو بلیک ڈنر سوٹ میں چلتا ہو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی شاہنواز نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، آپ کی جاسوسی ڈیڈ؟ جتنی سنجیدگی سے شاہنواز نے سوال کیا تھا اتنی ہی سنجیدگی سے آزاد نے جواب دیا۔ آزاد کی بات سن کر شاہنواز کے چہرے کے زاویے بگڑے تو آزاد شاہنواز کے تاثرات دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ریلیکس ڈیڈ، یہ ایک جوک تھا۔ میں نے سوچا کل سے آفس سے جوائن کرنا ہی ہے تو کیوں نہ آج اس پارٹی میں بھی شرکت کر لی جائے تاکہ آپ اپنے بیٹے کا تعارف دوسرے لوگوں سے بھی کروا دیں۔ آزاد اب نارمل سے انداز میں شاہنواز سے بولا تو شاہنواز اسے اپنے ساتھ لے کر پارٹی میں موجود دیگر افراد سے ملوانے لگا۔ خورشید صاحب کو تو تم جانتے ہو، مینیجر ہیں ہمارے، باقی سارے آفس کے ورکرز کا تم سے کل ہی تعارف ہو جائے گا جب تم آفس جوائن کرو گے۔ ہاں، تمہیں میں نوین سے ملواتا ہوں۔ سب سے تعارف کروانے کے بعد اب شاہنواز نے ویٹر سے آفس کی کولیگز کے ساتھ بیٹھی نوین کو بلانے کے لیے کہا، اور پھر شاہنواز کا کوئی دوست آ گیا تو شاہنواز آزاد کو اس سے ملوانے لگا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟
نوین کی آواز پر شاہنواز کے ساتھ ساتھ آزاد نے بھی پلٹ کر نوین کو دیکھا تھا۔ ہاں نوین، میں نے تمہیں آزاد سے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے آزاد، اور یہ کل سے ہی آفس جوائن کرے گا۔ اور آزاد، یہ ہے مس نوین، مرزا آفس کی سب سے اہم اور محنتی ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ پرسنل سیکرٹری بھی۔ شاہنواز ان دونوں سے ایک دوسرے کا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں پلک جھپکائے بنا خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نوین آزاد کو پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی، کیونکہ یہ وہی بدتمیز لڑکا تھا جو حنین کو اس دن تنگ کر رہا تھا اور خود نوین سے بھی بدتمیزی سے مخاطب ہوا تھا۔ دوسری طرف آزاد نہ صرف نوین کو پہچان، بلکہ اسے اچھا خاصا دھچکا بھی لگا تھا نوین کی شکل کو دیکھ کر۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حنین کی بہن اس کے ڈیڈ کی پرسنل سیکرٹری بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر شاہنواز نے کہا، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہو؟ نہیں، اتنا خاص نہیں، ایک بار سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ ویل، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر آزاد شاہ۔ نوین نے نہ چاہتے ہوئے بھی اخلاقیات نبھاتے ہوئے زبردستی کا مسکرا کر کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا، جو کہ بزنس پارٹیز میں عام سی بات تھی۔ مگر مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تم سے مل کر۔ آزاد اس کے اپنی طرف بڑے ہاتھ کو اگنور کرتا اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے نوین کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، جس پر نوین کی مسکراہٹ غائب ہونے کے ساتھ ساتھ شاہنواز کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آزاد؟ نوین نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ نیچے کیا تو شاہنواز ناگواری سے آزاد کو دیکھ کر بولنے لگا، بدتمیزی کیسی ڈیڈ؟ جو میں نے اس کے بارے میں فیل کیا وہی اس کو بولا تھا۔ آزاد شاہنواز کو یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ نوین، تم فیل مت کرنا، تھوڑی لاپرواہ ٹائپ کی نیچر ہے آزاد کی۔ اس کے جانے کے بعد شاہنواز نوین کو دیکھ کر بولا، اٹس اوکے سر، میرے خیال میں مجھے بھی اب چلنا چاہیے۔ نوین شاہنواز کی طرف دیکھ کر مسکراتی بولی، مگر اس سے پہلے کے مقابلے میں آج آزاد پر اور بھی زیادہ غصہ آیا تھا۔ کیوں اتنی جلدی کیوں جانا ہے تم نے؟ ہنی بور ہو رہی ہوگی شاہنواز، اس لیے میں جانا چاہتی ہوں۔ نوین اب بات شاہنواز سے کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں چاروں طرف حنین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اوکے چلی جانا، 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ آ کر مسٹر رحمان سے مل لو، وہ پوچھ رہے تھے تمہارا۔ شاہنواز نوین کو دیکھتا بولا تو نوین کو اس کے ساتھ چلنا پڑا، مگر اس کا دماغ آزاد کو یہاں دیکھ کر اب حنین میں اٹک چکا تھا۔ اگر ہنی کی بہن ڈیڈ کی پرسنل سیکرٹری ہے تو ڈیڈ اور ہنی کی بہن کے سکینڈل کی خبریں آج کل موو کر رہی ہیں، مطلب ڈیڈ کا افیئر ہنی کی بہن کے ساتھ۔ کچھ تو تھا جو آزاد کو بہت ہی زیادہ برا لگا تھا۔ وہ 2 پیگ چڑھا کر وہاں سے نکل کر پول والی سائڈ پر آیا جہاں پہلے ہی حنین موجود تھی، اور وہ جو پول کے قریب بیٹھی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کسی کو اپنے قریب آتا دیکھ کر سوچوں کے بھنور سے نکلی۔ چمکتے ہوئے شوز پر نظر پڑنے کے بعد حنین نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے آزاد کو دیکھا۔ تم یہاں پر بھی پہنچ گئے؟ حنین کھڑی ہو کر حیرت سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی، آخر وہ کوئی انسان تھا یا پھر وہ کوئی جن جو ہر جگہ اس کے پیچھے چلا آتا تھا؟ یہ میرا گمان ہے یا واقعی تم میرے سامنے ہو؟ آزاد نے 2 بار زور سے اپنی آنکھیں جھپکائی، شاید آج 2 پیک میں ہی اس کو چڑھ گئی تھی، تبھی تو اسے اپنے سامنے حنین کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ڈیڈ اور نوین کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئے ہو، آخر کیوں کر رہے ہو تم مجھے تنگ؟ ہاں، حنین غصے میں اسے پوچھنے لگی۔ اب میں اپنا پرابلم سمجھ گیا ہوں، میں نے تمہارا پیچھا نہیں کیا بلکہ تمہیں بہت زیادہ مس کیا، کیونکہ نہ ہی تم آج کالج آئی اور نہ ہی اپنے گھر پر موجود تھی، لیکن دیکھ لو میرے سچے دل سے یاد کرنے پر تم آج بھی میرے سامنے موجود ہو۔ آزاد حنین کو دیکھتا ہوا بولا تھا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھاما تاکہ اسے چھو کر محسوس کر سکے کہ کیا واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ مطلب تم آج دوبارہ میرے فلیٹ میں آئے تھے اور کالج بھی؟ اس طرح میرے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا مسٹر آزاد۔ ٹائم ویسٹ کرنے والوں میں سے نہیں ڈارلنگ، اسے جو چیز پسند آ جائے وہ اس پر اپنی مہر لگا کر اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ آزاد حنین کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں کی طرف لے جانے لگا تو حنین نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ آزاد کو اس کی یہ حرکت کچھ خاص پسند نہیں آئی، جب ہی اس نے قریب آ کر حنین کے گرد اپنے دونوں بازو کیے اور خود سے حنین کو نزدیک کیا۔ آج تمہارا چہرہ دیکھ کر تو میں یہ بھول ہی گیا ہوں کہ تم کس کی بہن ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے جا کر اپنی بہن کو بتاؤ کہ آزاد کیا چیز ہے۔ یہ بول کر اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ آزاد چھوڑو مجھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حنین اس کی گرفت میں مچلتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں سے آزاد کو پیچھے ہٹانے لگی۔ اس کے منہ سے آتی ہوئی بدبو سے حنین کا دل متلانے لگا تھا۔
بہت حفاظت کرنی پڑے گی اب تمہاری بہن کو تمہاری. آزاد اپنے ہونٹ حنین کے ہونٹوں کے نزدیک لایا تھا. آزاد پلیز لیو می. وہ اپنا چہرے کا رخ دوسری سائڈ کر کے احتجاجاً چیخ پڑی تھی. آزاد نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے چہرے کو تھاما. حنین نے پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا. ایک لمحہ لگا تھا اسے آزاد کے حصار سے نکلتے ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے حنین کا چکنے ٹائل سے پاؤں سلپ کیا اور اب وہ پول کے اندر تھی. عباس 2 گھنٹے پہلے کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا اور ابھی وہ کار پار کر کے انیکسی کی طرف آنے لگا تو اسے کوثر دکھائی دی، جو کہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی. سب خیریت ہے کوثر؟ آپ یہاں کھڑی ہیں اس وقت کیوں؟ سر، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، کومل بیبی کا کچھ معلوم نہیں کہ کہاں ہے، اور یہ گارڈ جو ہے تھوڑی دیر دروازہ کھلا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا. واپس آئے تو گیٹ کھلا ہوا تھا. کومل بیبی کو ہم سب مل کر پورے گھر میں تلاش کر چکے ہیں. ابھی فضل اور امجد باہر نکلے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے. کوثر نے پریشان ہو کر ساری صورتحال بتائی. او گاڈ، یہ لڑکی بھی نا. آنٹی اور اظہار تو کافی پریشان ہوں گے. عباس کو فوراً وجیہہ اور اظہار کا خیال آیا. تبھی وہ کوثر کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگا تو وہ بولی، شاہنواز سر اور اظہار سر تو گھر پر موجود نہیں. وجیہہ میڈم کو بھی ابھی ہم نے سب نے نہیں بتایا. وہ پریشان ہوگی تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ اظہار سر کو کال کر کے بتا ہی دوں. کوثر پریشانی سے عباس کو بتانے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کوثر. پیچھے مڑ کر اوپر کی طرف دیکھیں اپنی قومی بیبی کے کارنامے کہ وہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہے. عباس جو کہ کوثر کی بات سن رہا تھا، اچانک اس کی نظر گھر کی چھت پر پڑی. وہاں اسے کومل کھڑی نظر آئی تھی. اوہ خدا کا شکر ہے کہ کومل بیبی مل گئی. کل سے ہی ان کا موڈ خراب ہے. میں ابھی انہیں بہلا کر نیچے لاتی ہوں. کوثر شکر ادا کرتی وہاں سے جانے لگی. نہیں کوثر، آپ رکیں، کومل کو میں نیچے لے کے آتا ہوں. فضل اور امجد دونوں کو کال کر کے فوراً بلائیں. یوں مین گیٹ کھلا چھوڑنا مناسب نہیں، اور آپ آنٹی کے پاس جائیں. عباس یہ کہہ کر گھر کی چھت پر جانے لگا. کیا کر رہی ہو تم یہاں پر اکیلی؟ عباس چھت پر پہنچ کر کومل سے پوچھنے لگا، جو کہ چھت کی دیوار پر کوہنیاں ٹکائے نیچے دیکھ رہی تھی. عباس کی آواز پر وہ اچانک مڑی. تمہیں کیوں بتاؤں، تم فرینڈ تھوڑی ہو. ڈانٹا تھا تم نے قومی بیبی کو، یاد ہے نا؟ کومل کل والی بات یاد کر کے عباس سے ناراض ہوتی بولی تھی. اور تم نے کیا کیا تھا؟ کل صبح کافی گرا دی اور دیا کی تصویر خراب کر دی. تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایک ہی تصویر تھی اس کی میرے پاس. عباس اسے اس کا کارنامہ یاد دلانے لگا، مگر اب وہ اس کی بات سن کر بالکل خاموش ہوگی. دیا کی تصویر خراب کر دی، اس کو نقصان پہنچا دیا قومی نے. عباس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کیا بول رہی، مگر اچانک اس کے اوسان خطا ہوئے جب ایک دم اس نے کومل کو چھت کی دیوار کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا. یہ کیا کر رہی ہو کومل؟ دیوار سے نیچے فوراً اتر آؤ. عباس نے بھاگ کر کومل کے پاس آنا چاہا تو وہ بولی، وہیں رک جا ورنہ قومی نیچے کود جائے گی. کومل کسی ضدی اور ناراض بچے کی طرح عباس کو دھمکی دینے لگی. عباس کے قدموں کو وہیں بریک لگے. وہ کومل سے 6-7 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے قدم بھی آگے بڑھانے پر کومل واقعی اپنی بات پر عمل نہ کر لے. قومی، نیچے کودنے سے تمہیں چوٹ لگے گی نا، درد ہوگا اور خون بھی نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں اور ہاتھ بھی. پھر تم کبھی بھی فٹ بال نہیں کھیل سکو گی. اور اب اپنی فرینڈ کی بات مانو نہ، اپنا ہاتھ مجھے دو. عباس نے اس کو چھت سے گرنے کے نتائج بتانے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. مگر تم قومی کے فرینڈ نہیں ہو نا، تم دیا کے فرینڈ ہو. کومل عباس کو دیکھ کر اداسی سے بولی، غلط بات. عباس صرف اور صرف قومی کا فرینڈ ہے اور کسی کا بھی نہیں. عباس نے ابھی بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے رکھا تھا. اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بھی بڑھا رہا تھا. پھر قومی اور عباس فٹ بال کھیلیں گے، مزہ آئے گا نا؟ کومل کو بات کرتے کرتے دھیان نہیں رہا کہ کیسے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ چھت سے نیچے گری. دوسری طرف عباس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ تیزی سے دیوار کی طرف بھاگتا ہوا آیا، مگر تب تک کومل گر چکی تھی. بچاؤ مجھے. سوئمنگ پول اس کی ہائٹ سے کافی زیادہ تھا. دوسرا حنین کو سوئمنگ بھی نہیں آتی تھی. وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلانے لگی، ہنی رکو میں آتا ہوں. اظہار جو ایک دم حنین کے پول میں گرنے سے بوکھلا گیا تھا، اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اپنا کوٹ اتارتا ہوا خود بھی حنین کو بچانے کی غرض سے پول میں کود پڑا. اور جب وہ حنین کو پول سے باہر نکال کر لایا تو حنین کی آنکھیں بند تھی. وہ بے ہوش تھی. آزاد نے اس کے پاس رکھی ریلیکسنگ چیئر پر لٹایا. ایکسکیوز می سر، اینی پرابلم؟ وہاں سے گزرتا ہوا ویٹر آزاد کے پاس آ کر پوچھنے لگا.
تو اس نے کہا ارینج اے ٹاول کوئکلی۔ آزاد ویٹر کو بولتا حنین کا لانگ سکرٹ گھٹنوں سے نیچے کرنے لگا۔ سردی کافی زیادہ تھی اور پول کا پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ آزاد نے اپنا کوٹ اٹھا کر حنین کے اوپر ڈالا۔ ہنی آنکھیں کھولو پلیز، میں کچھ نہیں کر رہا، صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا یار۔ اب آزاد حنین کے گال تھپ تھپاتا اسے اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ حنین ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ آزاد نے دوبارہ اس کے گال تھپ تھپائے اور ساتھ ہی ہلکا سا پیٹ دبائے تو حنین نے کھانستے ہوئے آنکھیں کھولی۔ حنین اب آزاد کو دیکھ رہی تھی اور آزاد نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ کیا جان لینے کا ارادہ تھا میری؟ آزاد حنین کے گال پر اپنی انگلیوں سے ہاتھ پھیرتا اس سے پوچھنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نوین حنین کو ڈھونڈتی وہیں آ گئی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ حنین پول کے پاس رکھی چیئر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ آزاد اسی چیئر پر ایک سائڈ پر حنین کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا اور ان دونوں کے ہی لباس بھیگے ہوئے تھے۔ آپ بھی آئی سویر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ میں سوئمنگ پول میں۔ نوین کی آواز پر آزاد اور حنین نے دونوں نے نوین کو دیکھا تھا۔ حنین بجلی کی رفتار سے چیئر کی دوسری سائڈ سے اٹھی اور جلدی سے اپنی صفائی دینے لگی۔ اتنے میں ویٹر ایک ٹاول لے کر آیا تھا۔ یہ لیجئے سر۔ ویٹر آزاد کو ٹاول دینے لگا، مگر نوین نے جھپٹ کر اسے ٹاول لیا اور حنین کے پاس آ کر آزاد کا کوٹ حنین کے اوپر سے تقریباً کھینچ کر آزاد کی طرف اچھالا، جسے اس نے کیچ کر لیا۔ اسی سائٹ کا گیٹ اوپن کروائیں، نوین ویٹر سے بولتی ہوئی ٹاول حنین کے گرد لپیٹنے لگی۔ یہ کیز پکڑو اور یہیں سے جا کر کار میں بیٹھے ہو، میں ابھی آتی ہوں۔ نوین حنین کو کار کی کیز تھما کر گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ حنین نے ڈر کے مارے ایک نظر بھی آزاد کو دیکھے بنا نوین سے کار کی چابیاں لی اور وہاں سے چلی گئی۔ حنین کو جاتا ہوا دیکھ کر آزاد بھی اپنا کوٹ ہاتھ میں تھامے وہاں سے جانے لگا۔ تم رکو یہیں، نوین کی آواز پر آزاد رکا اور پلٹ کر نوین کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بلا کی سنجیدگی تھی۔ نوین آزاد کو دیکھتی ہوئی چل کر اس کے پاس آئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میری بہن سے دور رہو، میں اب بھی تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم ہنی سے دور رہو۔ وہ آزاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود بھی سنجیدگی سے آزاد کو دیکھ کر بولی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی پہلے کہ ڈیڈ کی سیکرٹری تم ہو، بلکہ یہ بات مجھے آج معلوم ہوئی ہے، لہٰذا میں نے پہلے تو تمہیں نہیں کہا، مگر آج میں تم سے کہہ رہا ہوں اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میرے باپ سے دور ہو۔ آزاد نوین کو اسی کے انداز میں بولا، مگر آخری جملے پر اس نے باقاعدہ آنکھیں دکھاتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا، جس پر نوین کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ اس کی مسکراہٹ صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی یا اس کی بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کرتی، اور یہی بات آزاد کو غصہ دلا گئی۔ آزاد تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ بات ایک بار اپنے ڈیڈ سے بھی کہہ کر دیکھو؟ دیکھتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ تمہاری اس بات پر کتنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ میں تو تمہاری بات پر عمل ہرگز کرنے والی نہیں۔ نوین اب بھی مسکراتی ہوئی آزاد کو کہنے لگی، جیسے اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ہونے والی انسلٹ کا آزاد سے بدلہ لیا ہو۔ اب وہ اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ڈیڈ میری بات پر عمل کریں گے، انہیں میری بات پر عمل کرنا ہی پڑے گا، اور عمل تو تم بھی میری بات پر کرو گی نوین مرزا، ورنہ اس کا خمیازہ تمہیں اپنی بہن کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ ویسے کافی خوبصورت ہے تمہاری بہن، کسی تازہ کلی کی طرح۔ اس کے اندرونی اور بیرونی ہر پرسنل معاملات کی خبر رکھتا ہوں میں۔ اگر تم نے مجھے مزید اپنی اوقات دکھائی نا، تو وقت ضائع کیے بغیر چٹکی میں مسل کر رکھ دوں گا میں تمہاری بہن کو۔ آزاد اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لگا کر چٹکی بجاتا ہوا بولا۔ اب کی بار نوین کے فیس ایکسپریشن دیکھ کر مسکرانے کی باری آزاد کی تھی۔ پہلے تو میں تمہیں صرف ایک بدتمیز انسان سمجھتی تھی، لیکن آج معلوم ہوا کہ تم تو ایک گھٹیا انسان بھی ہو۔ آزاد کو بولنے کے ساتھ نوین نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی تاکہ آزاد کے منہ پر وہ خود کو تھپڑ لگانے سے باز رکھ سکے۔ آزاد اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات کے ساتھ اس کے ہاتھ کی بند مٹھی دیکھنے لگا۔ کیا ہوا کہ مجھے مارنے کا دل چاہ رہا ہے؟ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں صرف بدتمیز اور گھٹیا انسان ہی نہیں، بہت خطرناک انسان بھی ہوں۔ آزاد آنکھیں دکھا کر نوین کو دیکھتا ہوا اپنی بات یاد کروا کر وہاں سے جاتے جاتے پلٹا تھا۔ بچا کر اور بہت زیادہ چھپا کر رکھنا اپنی بہن کو مجھ سے۔ لوگ مجھے یوں ہی بدتمیز نہیں کہتے، بہت زیادہ ہمت چاہیے میری بدتمیزیوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ آزاد یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے لفظ نوین نے برداشت نہیں کیے تھے۔ عباس نے دھڑکتے دل کے ساتھ چھت کی دیوار سے جھک کر دیکھا تو لمبا سا سانس خارج کیا۔ چھت کی دیوار سے لگے پائپ جو کہ پانی ڈرین کرنے کے لیے لگائے گئے تھے، کومل اب چہرے پر خوف کے اثار لائے اس پائپ کو پکڑ کر ہوا میں اپنے دونوں پاؤں چلا رہی تھی۔ کومل اپنا ہاتھ دو،
ایک ہاتھ سے پائپ پکڑی رہنا اور دوسرا ہاتھ مجھے دو۔ عباس دیوار سے نیچے جھک کر اپنا ہاتھ کومل کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا، کیا قومی بیبی نیچے گر جائے گی؟ پھر وہ مر جائے گی نا؟ کومل ایک نظر نیچے ڈرائی وے پر ڈالی، پھر اپنا سر اوپر کر کے عباس سے پوچھنے لگی، نہیں یہ اتنی اونچائی نہیں، اور قومی بیبی بھی کافی ڈھیٹ شے ہے، ایسے نہیں مرے گی، بس چاند ایک ہڈیاں ضرور ٹوٹیں گی تمہاری۔ اب باقی کی تفریح اوپر آ کر کرنا، جلدی اپنا ہاتھ پکڑاؤ مجھے۔ عباس اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا مزید دیوار سے جھک کر کومل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا تاکہ کومل اس کا ہاتھ تھام لے۔ کومل نے بھی بغیر کسی بیوقوفی یا پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ اونچا کر کے عباس کی طرف بڑھایا تو اس نے شکر کر کے کومل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ کومل کے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر وہ اسے دیوار کے پار چھت پر لانے میں کامیاب ہوا اور اپنا پھولا ہوا سانس بحال کرنے لگا۔ واہ، تم تو میرے فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سپر مین بھی ہو، بس پیچھے چادر نہیں ٹنگی ہوئی تمہارے۔ کومل عباس کو خوشی سے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر عباس نے اس کا بازو پکڑا اور خاموشی سے سیڑھیاں اترتا ہوا اسے نیچے لایا، اس کے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ذرا بھی احساس ہے کہ تم کتنا پریشان کرتے ہو اپنے گھر والوں کو، بدتمیز لڑکی؟ عباس کو لگا کہ کمرے میں آ کر اب کومل کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے اس پر غصہ کرنے لگا۔ قومی بدتمیز نہیں اور لڑکی بھی نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے۔ کومل ناراض ہوتے ہوئے عباس کو دیکھ کر بتانے لگی کیونکہ اس کا فرینڈ دوبارہ بدل گیا تھا اور اس پر اب غصہ کر رہا تھا۔ کوئی بیبی شبی نہیں ہو تم، اچھی خاصی بڑی لڑکی ہو، آئندہ اگر کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کی نا تو رکھ کے دوں گا ایک۔ عباس نے ڈرانے کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کیا تو کومل آنکھیں بند کر کے پیچھے ہوئی۔ چلو اب فوراً بیڈ پر لیٹو، عباس اسے ڈانٹتے ہوئے کومل سے کہا تو کومل جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اور یہ کمفرٹر کون اوڑے گا اوپر، جلدی اوڑو، عباس نے گھور کر اسے کہا تو وہ بولی، تم اوڑاؤ گے نا، تم میرے فرینڈ ہو۔ کومل کا جواب سن کر وہ اس کو گھورتا ہوا کومل پر کمفرٹر ڈال کر اس کے روم سے باہر نکل گیا۔ کیا ہو نوین، کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ شاہ نواز کی آمد پر نوین نے اسے اسمائل نہ دی ہو، اس کا کوٹ اتار کر ہینگ نہیں کیا ہو۔ شاہ نواز اس کے رویے کا نوٹس لیتا اس سے پوچھنے لگا، شاہ نواز آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا ہنی سے اس کا نمبر مانگ رہا تھا اور اس لڑکے نے مجھ سے بھی کافی بدتمیزی کی تھی؟ شاہ نواز، وہ لڑکا آپ کا بیٹا آزاد تھا۔ نوین شاہ نواز کو دیکھتی اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ کر شاہ نواز کو بتانے لگی، آزاد نے حنین کا نمبر مانگا تھا؟ شاہ نواز کو یہ بات سن کر کافی حیرت ہوئی تھی کیونکہ شاہ نواز اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ وہ پینے پلانے کے چکر میں ملوث رہتا تھا مگر لڑکیوں سے دوستی میں کافی لمٹ رکھتا تھا۔ کیوں، وہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے تو آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات کا؟ ارے نہیں، میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں؟ اچھا اٹھو، یہاں آؤ میرے پاس۔ شاہ نواز نے نوین کو چیئر سے اٹھا کر روم میں موجود صوفے پر لا کر بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھا۔ شاہ نواز، کوئی میرے بارے میں کچھ بھی بات کرے مجھے شاید اتنا برا نہیں لگے گا، مگر کل اذہان نے ہنی کے متعلق بہت غلط بات بولی ہے۔ آپ ہنی سے میری اٹیچمنٹ جانتے ہیں نا، میری بہن مجھے بے حد عزیز ہے۔ اذہان کی باتوں کو لے کر میں کافی ڈسٹرب ہو چکی ہوں۔ نوین شاہ نواز کو کل رات اذہان کی بولی ہوئی باتیں بتانے لگی جنہیں سن کر شاہ نواز کے ماتھے پر بھی ناگوار لکیریں ابھر آئی تھی۔ تم نے مجھے کل رات کو ہی کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ میں آپ کو رات کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی شاہ نواز، مگر اس وقت آپ کو یہ سب کچھ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ میں اور ہنی آگے جا کر ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک بات اور بھی کہ اذہان کو ہم دونوں کے متعلق شک بھی ہو چکا ہے۔ نوین پریشانی سے دیکھتے ہوئے شاہ نواز کو بتانے لگی تو شاہ نواز نے نوین کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ اذہان کو کہیں نہ کہیں ہمارے متعلق بھنک پڑ چکی ہے۔ خیر، تمہیں اذہان کی باتوں کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا سب، اور حنین سے متعلق بھی تم بے فکر ہو جاؤ، میں سوچتا ہوں کچھ اس بارے میں۔ شاہ نواز کی بات سن کر نوین تھوڑا سا ریلیکس ہوئی۔ اچھا، میں آپ کے لیے کافی منگواتی ہوں نا؟ کافی بعد میں منگوانا، پہلے میری بات تو سنو۔ اس کا اٹھتا دیکھ کر شاہ نواز اپنے بازو پھیلاتا بولا تو نوین مسکرا کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اب کی بار 2 دن کیسے گزر گئے بالکل معلوم ہی نہیں ہوا۔ نوین دبئی میں گزرے ہوئے وہ پل یاد کر کے شاہ نواز سے بولی تو اس نے کہا، ہاں میں بھی بالکل یہی سوچ رہا ہوں، اب جلد از جلد کچھ سوچنا پڑے گا۔ شاہ نواز نوین کو باہوں میں لیے کہہ رہا تھا کہ اچانک اس کے روم کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں ہی بوکھلا گئے اور پیچھے ہٹے، تبھی آزاد روم کے اندر داخل ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے آزاد اس طرح کسی کے روم میں داخل ہونے کا؟ شاہ نواز صوفے پر بیٹھا رہا جبکہ نوین فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح یوں اچانک آنے کی کوئی اور ورکر ہمت تو نہیں کر سکتا تھا۔ آزاد کو دیکھ کر نوین کا منہ حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔
ڈیڈ یہ آفس کسی دوسرے کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے. اوہ غلط بول گیا. یہ آفس جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے. کیا کچھ پرسنل کام ہو رہا تھا کہ کافی گھبرا گئے آپ لوگ؟ آزاد تنقیدی نگاہوں سے نوین کو دیکھتا ہوا شاہ نواز کی کرسی پر جا بیٹھا. بکواس بند کرو اور جو کہنے آئے ہو وہ کہو، نہیں تو اپنے روم میں جاؤ. شاہ نواز اس کی بات پر بھڑکتا ہوا بولا تھا. ڈیڈ بات تو کرنی ہے آپ سے مگر کسی دوسرے کے سامنے نہیں. ہے یو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. آزاد شاہ نواز کو جواب دے کر اچانک نوین کو دیکھ کر بولا. نوین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا. یہ کوئی کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا آزاد؟ کیا تم سارے مینرز اور ایٹیکیٹس امریکہ میں چھوڑ کر آگے ہو؟ معلوم نہیں کہ تمہیں لیڈیز کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے؟ شاہ نواز صوفے سے اٹھ کر اب آزاد پر مزید بھڑکتا ہوا بولا مگر آزاد اتنے ہی مزے سے کرسی پر بیٹھا ہوا جھول رہا تھا. ڈیڈ میں ٹکے ٹکے کے امپلائیز کے سامنے بات کرنا پسند نہیں کرتا. اس کو باہر بھیجیں آپ. وہ کہیں نہیں جائے گی. جو بھی بولنا ہے اس کے سامنے بولو. سر میں آتی ہوں تھوڑی دیر بعد. نوین شاہ نواز کو یہ کہہ کر آزاد کو گھورتی ہوئی وہاں سے نکل گئی جس پر آزاد کے لب پھیلے تھے. ڈیڈ مجھے آپ کی یہ سیکرٹری کچھ خاص پسند نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد آفس سے فارغ کر دیا جائے. آزاد اب بہت ریلیکس موڈ میں شاہ نواز کو دیکھتا ہوا بولا. شاہ نواز چلتا ہوا آزاد کے قریب آیا اور کہا. اور نوین کی چھوٹی بہن، اس سے تو شاید اس کا موبائل نمبر مانگ رہے تھے تم. ویسے کل کیا دھمکیاں دے رہے تھے نوین کو اس کی بہن کے متعلق؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ. شاہ نواز اس کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا تو آزاد شاہ نواز کو دیکھ کر کرسی سے کھڑا ہوا اور ڈھیٹ بن کر مسکرانے لگا. وہ آپ ہنی کی بات کریں؟ وہ تو بہت کیوٹ سی ہے. شکل بھی شاید اس کی اپنی ماں پر گئی ہے جبکہ آپ کی سیکرٹری نے شاید اپنے باپ کے نقش چرائے ہوں گے. خیر مجھے نوین کی شکل سے کیا لینا دینا. رہی بات ہنی کی، موبائل نمبر لینے کی بات تو اب پرانی ہو چکی. اب تو میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ کل میں نے نوین کو جو دھمکی دی تھی اسے میں نے صرف وارن کیا تھا مگر افسوس کہ اس نے میری وارننگ کو دھمکی سمجھا. شاید اب کوئی چھوٹا موٹا ٹریلر اسے دکھانا ہی پڑے گا. کیا کرو گے تم؟ ہاں ڈیڈ جب سب کو علم ہوگا تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا. بس آپ اپنی سیکرٹری پر کم اور آفس پر زیادہ دھیان دیں. آزاد شاہ نواز کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھتا اسے مشورہ دینے لگا. آزاد بات یہ ہے کہ اگر تمہاری کسی بھی حرکت سے نوین کی بہن کو یا نوین کو کوئی تکلیف پہنچی نا یا پھر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو یاد رکھنا کہ میں تمہارا باپ ہوں. اور ابھی تو میں بہت آرام سے سمجھا رہا ہوں. تم شرافت کا مظاہرہ کرو تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے. شاہ نواز اپنے کندھے سے آزاد کے ہاتھ اٹھا کر اسے سائڈ میں کر کے خود اپنی چیئر پر بیٹھ گیا. ڈیڈ کیا ہے نا کہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے میں اسے ڈبل تکلیف دیتا ہوں. اور رہی بات نقصان پہنچانے کی تو ایک بزنس مین کو نفع نقصان کا سوچنا ہی نہیں چاہیے. اور جہاں تک بات ہے شرافت کا مظاہرہ کرنے کی تو ابھی تک میں نے شرافت کا مظاہرہ ہی کیا ہوا ہے مگر میں ایسا زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا. آپ کو اپنے بڑھتے ہوئے قدم روکنے ہوں گے ڈیڈ ورنہ آگے آپ مجھ سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں. یہ کہہ کر وہ شاہ نواز کو دیکھ کر وہاں سے اس کے روم سے چلا گیا. آزاد آفس کے اپنے روم میں آ کر بیٹھا تھا ویسے ہی دروازہ کھلا اور نوین چلتی ہوئی آزاد کے روم میں آئی اور ٹیبل پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جما کر ہلکا سے جھکی اور کہا. کل تم نے جو بھی ہنی کے متعلق کہا آزاد وہ میں نے بہت مشکل کر کے برداشت کیا. آگے سے میری بہن کے متعلق بولنا تو دور کی بات سوچنا تک نہیں ورنہ نوین مرزا سے تمہیں دشمنی کس قدر مہنگی پڑ سکتی ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. نوین سنجیدگی سے آزاد کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. کس کی پرمیشن سے تم میرے روم میں آئے ہو؟ یہ میرے باپ کا روم نہیں اور نہ ہی میں اپنے باپ کی طرح ملازموں کو منہ لگانا پسند کرتا ہوں بلکہ انہیں ان کی اوقات میں رکھتا ہوں. یہ بات آئندہ کے لیے یاد رکھنا. ایک بات اور بھی یاد رکھنا نوین مرزا کہ اگر تم نے اپنی راہوں کا تعین درست طرف نہیں کیا تو تم میرے منہ سے بولے ہوئے الفاظ تو جیسے تیسے برداشت کر گئی لیکن اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو جو میں تمہاری بہن کے ساتھ کروں گا وہ تمہارے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. چلو اب دفع ہو جاؤ میرے روم سے. آزاد اس کو سنجیدگی سے بولتا ایک بار پھر کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا. تمہیں اپنے ملازموں کو منہ لگانا پسند نہیں نا آزاد؟ اب تم دیکھنا کہ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ کیسے تمہارے سر پر ناچتی ہے. نوین مرزا کیا چیز ہے اور اس کی اوقات کیا ہے اس کا تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا. نوین آزاد سے یہ بول کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ وہ لائٹر سے اپنی سگریٹ لگا کر نوین کی بولی ہوئی باتوں کو سوچنے لگا تھا.